ہونا میرے کو. اب ہوتا ہے نہیں ذلیل. دیکھو دلیل مانگتے ہوتا دلیل, اس لیے کوئی دلیل نہیں, مباحثہ نہیں, کچھ بھی نہیں. سرکار بولے کسی سے بحث نہ کرنا. ہاں ان لوگوں سے بحث ہی نہ کو کرو بولے سرکار. بحث کرنے والے سے کچھ بھی نہیں ملتا. فلسفی کو بحث سے خدا ملتا نہیں, ڈور پکڑا ہے سرا ملتا نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنی بات پہنچانا, ادب کرنا, خود بخود میں آ جاتا. سنیے تو بولے لے لو تم, وہ تو نہیں بحث. بولے تمہارے کتنے روٹیاں تھے؟ 3. ان کے کتنے تھے؟ 5. 3 5 کتنے ہو گئے؟ 8 روٹیاں ہو گئے. انہیں کتنے دیا؟ 8 درہم دیا. ہاں 1 روٹی کے کتنے حصے؟ 3 لوگوں کے 3, تو 8 روٹیوں کو کتنے ہو گئے؟ 24 ہو گئے. 24 ہو گئے. اچھا اب یہ نہیں بول سکتے کون زیادہ کھایا کون گیا. اب یہ کرو کہ 1 روٹی میں 3 حصے, تو تمہارے 3 روٹیوں کے کتنے ہوئے؟ 3 9. 9 میں تم 8 کھائے, 1 بچا تمہارا. اور وہ شخص 5 روٹی, انہیں 8 کھایا, اسے کتنے بچے؟ 5 دیا, 7 ٹکڑے بچے. تو 1 ٹکڑا وہ مسافر کھایا تمہارے کہنے سے, 7 ٹکڑے اس کے کہنے سے کھایا. انہیں بھی 8 کھایا, تم بھی 8 کھائے, انہیں بھی 8 کھایا. نہیں سمجھے, عقل میں نہیں آتی ابھی. نہیں سمجھے نہیں سمجھے, عقل آئی. یہ انصاف علی کا ہے. ہاں سن لو ایڈیکویٹ صاحب. 24 ٹکڑے ہوئے تو ہر آدمی 8 8 کھائیں گا. 8 دیا 24, 3 آدمی ہیں. تو بولے ان کے تھے 3 ٹکڑے, وہ 3 روٹیاں, تو اس کے کتنے ہو گئے؟ 9. تو تم تو 8 کھائے, 1 بچا تمہارے کہنے سے ٹکڑا. انہیں 15 میں سے 8 کھایا, 7 بچے, تو انہیں 8 کھایا بیچارہ آنے والا. تو تمہارے کہنے سے 1 کھایا, اس کہنے سے 7 کھایا. تو ایسا دیکھے تو 1 درہم تمہارے کو آنا اور 7 درہم اس کو جانا. ختموں پہ گر گیا. اس واسطے سے دلیل نہیں منگنا, ہو جاتے دلیل. یہ ہے مولا علی کا انصاف. مولا علی ایسا بولے سن لے سمجھ لے. مولا علی کے پاس ایسا مقدمہ آیا کسی کے پاس نہیں آتا. عورتیں آ کے بولے یہ میرا بچہ ہے, انہیں بولی میرا بچہ ہے, انہیں بولے میرا بچہ ہے, وہ میرے بچہ ہے. تو ایک بچی تھی, بچہ تھا, تو دونوں جھگڑا کرنے لگے. بچی تیری ہے, میری نہیں ہے بچہ. میرا بچہ نہیں تیرا. ارے وہ مولا علی کے پاس آئے, انہیں بولی بچہ میرا ہے, اس کا نہیں ہے. انہیں بولی نہیں بچہ میرا ہے, اس کا نہیں ہے, بچی اس کی ہے, بچہ اس کی جگہ. مولا علی بولے دونوں کا دودھ نکالو, دونوں کا دودھ نکالو. ارے کئی کو دودھ نکالو, نکال کے وزن کرو. بولے وزن کرے تو ایک دودھ کا وزن اتنا ہی دودھ, جیسا آپ 50 گرام دودھ نکالے تو 50 گرام اس کا, 50 گرام نکالے دودھ, تولے تو وہ 50 گرام سے زیادہ نکل گیا ایک دودھ. تولے تو نکالے تو 50 گرام اتنا ہی, مگر وہ وزن کرے تو بڑھ گیا. حالانکہ اتنا ہی مقدار ہے, وزن کرے بڑھ گیا. تو سرکار علی مرتضیٰ نے کہا بچہ اس کا ہے جس کا وزن بڑھ گیا. تو لوگوں بولے دلیل قرآن میں ہے کہ مرد کے لیے 2 حصے ہیں, عورت کے لیے 1 حصہ ہے. کیا مقدمہ میرے آقا کے ساتھ. یہ ہے مولا علی کا فیصلہ, یہ ہے مولا علی کی ذہنیت, یہ مولا علی کا فرمان مبارک ہے. اور تعجب کی بات سنیے, مولا علی کو علم غیب کیسا ہے یہ سنو. یہاں تو سرکار کے علم غیب, ارے ہمارے بہلول سرکار بولے کہ سرکار کے صدقے میں ہم کو بھی علم غیب ہے. اور یہ پورے جتنے وہابیاں ہیں, خارجیاں ہیں, سب لوگ علم غیب نہیں مانتے. ارے شرم تو کرو یار, پھر ان سے کیسا دوستی کرتے, کیسا ان کی رشتہ داری رکھتے جو سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتے. اب میں مولا علی کے علم غیب کو بتا رہا ہوں. ایک مولا علی نماز فجر پڑھ کے بیٹھ کے اپنے خادم کو بولے فلاں محلے میں جاؤ, کوفے میں تھے آپ, محلے میں جاؤ, وہاں جھگڑا ہو رہا, عورت اور مرد کے ذہن میں, ان کو پکڑ کے لاؤ. وہ خادم گئے تو واقعی میں جھگڑا ہو رہا گھر میں. دیکھو علی بیٹھے ہوئے مسجد میں, جھگڑا کہاں ہو رہا معلوم ہو رہا ہے. اس واسطے مان جاؤ علی کو. کدھر نہیں, ان کو معلوم ہوتا کیا, سب معلوم ہوتا, بتانے کے وقت بتاتے, تم کو ہر وقت بتائیں گے کیا. سب معلوم ہے, نبی کو بھی معلوم ہے, علی کو بھی معلوم ہے, غوث پاک کو بھی معلوم ہے, غریب نواز کو بھی معلوم ہے, قدیر پیا کو بھی معلوم ہے. تم ابھی کدھر ہے, دماغ سیدھا کر لو.
تو سرکار بولے جاؤ بلا کے لاؤ. مولا علی بولے وہ گئے, واقعی میں جھگڑا ہو رہا تھا, بول کھٹکا مارے, چلو حضرت علی بلا رہے. حضرت علی آئے, بولے کیا جھگڑا ہو رہا؟ تو وہ بچہ بولا یہ عورت سے میں شادی کرا, لیکن اس کے پاس جانے کو میرا دل نہیں بولتا, نفرت ہو رہی اس سے میں, تو انہیں لڑ لی میرے کو, میرے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا. وہ عورت کو بولے جو میں پوچھا سچ بتانا, چھپانا نہیں. ہاں حضور آپ کے سامنے کیسا جھوٹ بولیں گے؟ ہاں. بولے تو فلاں قبیلے کی ہے, تیرا باپ کا نام یہ ہے, تیرے کو علی بیٹھے ہوئے وہاں اس کے باپ کے نام سے واقف ہے, تو فلاں قبیلے کی ہے, ہو قبیلے کی, تیرے باپ کا نام یہ ہے, فلاں بنت فلاں ہے, تو ہو ہے. ہاں اچھا, تو اپنے چچیرے بھائی پہ فدا تھی, ہو تو چاہتی تھی, ہو اس کو, انہیں تیرے کو چاہتا تھا, ہو ایک مرتبہ تو جو ہے کسی کام سے نکلی, انہیں پکڑ کے جو ہے تیرے سے مباشرت کر لیا, تو حاملہ ہو گئی. بولے ہو صحیح ہے, کتنی خبر ہے میرے آقا کو مولا علی. کہاں ہوا واقعہ, کدھر, ادھر کدھر واقعہ, کدھر ہوا؟ تو بولے ہاں صحیح ہے سرکار, بالکل ہے. ہاں ہوئی, پھر اس کا جو ہے تو بچہ ہوا, تیری ماں اس کو چھپائی, کپڑے میں لپٹ کے وہ گلی کے کونے میں ڈال دیے تم لوگ بچے کو, آئے ظاہر نہ ہونا بول کے چھپانے کو لیے. تو اتنے میں تم لوگ چھانک کے دیکھ رہے تھے دیوار کے پیچھے سے, تو وہ کتا آیا ہے, دیکھو علی کی کیسی خبر ہے. اب اس کے بعد بھی اگر نہیں مان کے وہاں بھی سمجھ رہا تو میں سمجھوں گا اتنے بدنصیب کوئی نہیں ہے. حضرت علی بتا رہے ہیں پورا ڈیٹیل کہ وہ بچے کو تم نے سڑک پہ ڈال دیا, وہاں گلی میں پھینک دیا کپڑے میں لپٹ کے, اتنے میں کتا آیا, تم لوگ دیکھ رہے تھے, کتا آ کے سونگنے لگا بچے, تو تیری ماں نے پتھر مارا, تم لوگ پتھر مارے, پتھر جا کے بچے کی پیشانی پہ لگا, انہیں خون بہنے لگا, تو تیری ماں جو اسی کپڑے کو بندھی, اور وہاں سے تم چلے گئے. وہ چلے گئے, جب چلے جانے کے بعد ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا, یہ بچے کو اٹھا لیا, اس کو تربیت کی, انہیں جوان ہوا, پھر انہیں کوفے میں آیا, کوفے میں آ کے تیرے سے شادی کرا. یہ بچہ, یہ تیرا بچہ ہے, تو اس کی ماں ہے, اللہ نے بچا لیا حرام سے تیرے کو, تو اس کی ماں ہے, یہ تیرا بچہ ہے. میرے آقا حرام حلال جانتے ہیں تو نبی کیا نہیں جانتے؟ کھڑے رہ کے بول دیا سرکار کو بھی اختیار نہیں ہے بول کے, علی کے اختیار کو دیکھ کیا جانتے ہیں مولا علی, اس لیے ہر دم یا علی کہتے ہیں. ہاں تم ابھی آپ لوگ سمجھے نہیں, سمجھتے تو اس طرح یہ بدعقیدوں سے نفرت آپ کے دل میں بیٹھ جاتی. یہی لوگوں نے تو حضرت علی کو شہید کیا ہے, جو آج وہابی بن کے پھر رہے, جو اتنی ہمدردی کر رہے ہیں ہمارے لوگ. ہاں یہ دوغلا بنا, یہ دوغلے, یہ منافقین, یہ جو آپ لوگ ان سے مل کے مروت کر رہے ہیں نا, یہی لوگ حضرت علی کے شہید کرنے والے ہیں. سمجھ لو اچھی طرح. حضرت علی نے بتایا, اس نے قبول کر لیا, کہا کہ بے شک. تو بولے نشانی کیا ہے بتاتا ہوں. وہ بچوں کو بولے تمہارا امامہ اتارو, امامہ اتارے تو پیشانی پہ زخم کا نشان تھا. سرکار بولے یہ نشانی ہے, جاؤ بچوں کو لے جاؤ, حرام سے بچا لیا اللہ تبارک و تعالی. کتنی خبر ہے مولا کی, کیسا بچانے والے ہیں. اللہ کے انہوں درخواست لے کے نہیں آئے, مولا کی نظر کرم ہو گئی. تو اس لیے میں کہا علی کو دیکھنا عبادت. علی ہم کو دیکھ لیے تو اس طرح بچا لیتے ہیں علی. حیدر کس کو بولتے معلوم میں بتاتا ہوں, سنو. شیر کو اسد بھی بولتے, یہ اسد نہیں, شیر کو اسد بولتے ہیں, سمجھے. اور شیر کو جو ہے نا غضنفر بھی بولتے, شیر کو زخیم بھی بولتے, شیر کو جو ہے حمزہ بھی بولتے, شیر کو عباس بھی بولتے, شیر کو حیدر بھی بولتے. جب انہیں اپنے گپا میں بیٹھا رہتا نا کچار میں, اس کو کہتے ہیں اسد.
بیٹھنے والا، اللہ ان کو بٹھائی دے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہنسے کیوں نہیں؟ پھر ہے دلچسپی کچھ نہیں کچھ. جب انہیں بیٹھے رہتا نا اپنی گفا میں تو اس کو کہتے ہیں اسد. جب چہل قدمی کو نکلتا نا تو اس کو کہتے ہیں غضنفر. ہاں، جب شکار کو دیکھ کے آگے بڑھتا نا تو اس کو زخیم کہتے ہیں. جب شکار کو پکڑ لیتا نا اس کو حمزہ کہتے ہیں. جب شکار کی سانس کو روک دیتا نا اس کو عباس کہتے ہیں. جب شکار کو چیر پھاڑ دیتا نا اس کو حیدر کہتے ہیں. حیدر 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 حیدر. یا علی 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 یا اسد اللہ یا مقبول اللہ یا محبوب اللہ یا حسب المسلمین یا امام المشارق والمغارب کر دے ہماری بلا کو غائب. یہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے جو چیر دیتے ہیں ہمارے دشمنوں. ارے ان کے بیٹے اعلان کر رہے ہیں کہ میں دشمنوں کو مار دوں گا تمہارے. غوث پاک کے قصیدہ پڑھو. غوث اعظم جب یہ اعلان کر رہے ہیں ان کے بیٹے امام حسن کی اولاد کی کر رہے ہیں تو پھر علی کیسا نہ ہمارے دشمنوں کو چیر دیتے ہیں. عقیدہ رکھنا واقع میں حیدر ہے بول کے وہ علی ہے مرتضیٰ شیر خدا ہے. آخری بات سناؤں گا کہ اب 2 بج رہی تو پھر ختم کر دو تو پھر منقبت ہے 3 سوا 3 تک جو ہے سحری کا انتظام کر لیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے، سحری کا انتظام ہے، منقبتیں ہوں گی. مگر یہ واقعہ ابھی سن لو آپ، پھر موقع ملے نہ ملے کل آپ حضرات کو میرے مکان پہ تشریف لانا ہے. لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ ہاں بول کے غائب ہو جاتے آپ لوگ. ہم یہ بہت ہوشیار ہے، یہ ایسی سنیت نہیں چلے گی. اس حساب سے نہیں ہو رہا ہمارا کام. ہاں جی ہاں. اب کتنے لوگ ہاں بول کے نہیں آئے؟ یہ سن لیا یار، یہ سننی ہے. ارے آگے بڑھو، کام کرو. کیا انہوں تو مولا علی کو شہید کر دیے، آپ ان سے ملتے گوار ہوتا طبیعت آپ کی. بولو، خارجیوں نے مولا علی کو شہید کیا. سمجھے؟ معلوم ہے آپ کو؟ خارجی نے، یہ وہابیوں کے باپ خارجیوں نے مولا علی کو کفر کا فتویٰ دیا، مولا علی کو کافر کہا. کتنے غم کی بات ہے. اس حضرت ہمارے باقر صاحب بولے شہادت کے واقعہ سنے تو میرے والد کے مرنے کا ہوتا غم نہیں ہو رہا جو مولا علی کی شہادت کا ہے. واقع میں صحیح بات ہے. ہاں، مولا کا اتنا بڑا احسان ہے میاں، واقع میں صحیح بات ہے. ان کے شہزادوں نے اور مولا علی نے جو قربانیاں دی ہے قوم پہ بہت بڑا احسان ہے ان کا. کہ شہید ہو جانا معمولی بات نہیں ہے بھائی. مولا علی خارجی آ کے آپ سے لڑتے، آپ کو کفر کا فتویٰ دیتے، آپ کے خلاف بولتے، آپ کو منبر پہ گالیاں دی جاتی تھی. ایک مرتبہ حجر مدری سے آپ کے اصحاب میں تھے حجر مدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ مولا علی نے کہا اے حجر مدری، تم اس وقت کیا کرو گے جب تم سے کہا جائے گا کہ مجھے گالیاں دو؟ تو بولے حضور ایسا بھی ہوگا کیا؟ مولا علی کو سب معلوم تھا، سب معلوم تھا مولا علی کو، میرے آقا کو. اور یہ بھی معلوم ہے جو آپ بیٹھ رہے ہیں ان کے جلسے میں کس کے دل میں محبت ہے، یہ معلوم ہے مولا کو میرے. تو حضرت مدری نے کہا حضور ایسا ہونے والا ہے کیا؟ وہ تعجب سے پریشان ہو کے پوچھنے لگے ہاں ایسا ہونے والا ہے. تو پھر حضور میں کیا کروں؟ ہاں جو نے جیسا بولا بولنا، لیکن میرے سے الگ نہیں ہونا. اب یہ بات کو سمجھو، ذہین آدمی سمجھے گا. بولنا انہیں جو بولا لیکن میرے سے الگ نہیں ہونا. ہاں، کہاں ہے اتنی عقل بھائی، کہاں ہے اتنی عقل؟ کچھ نہیں ہے، ہم ایسے ہم ویسے. ارے جا بھائی پتلی گلی سے نکل جا، کہیں کو جو ہے ہمارے کو چڑھ رہا. پھر ہم بولیں گے نا ہمارے کنے سنیوں کی کمزوری کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں.
ورنہ مولا کی ایسی طاقت ہے اچھے اچھوں کو پچھاڑ دے سکتے ابھی بھی ہم. یہ کمزوریاں مروت ہیں آپ کے, مروت چھوڑو. مولا کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, ہاں مولا کو کافر بولنے والوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. شرم ہے یار, شرم ہے. سنی بولتے اپنے آپ کو. آپ نے کہا ایسا ہوگا, حضور ایسا ہوگا, ہاں جو انہیں بولا بولنا, لیکن مجھ سے الگ نہیں ہونا. حجاج کا جب دور آیا, حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا, جب اس کا دور آیا تو حجر مدری سے کہا کہ تم مولا علی کو گالی دو. حجر مدری کھڑے ہوئے, کیسے تربیت یافتہ تھے مولا علی کے, کھڑے ہو کے بولے حجاج بن یوسف کہہ رہا ہے کہ میں مولا علی کو گالیاں دوں, اے لوگو تم اس کو گالیاں دو. میں سمجھے سنو, ہمارے حسین سمجھ کے دیکھو, یہ علی کی محبت ہے میرے حسین میں. اس واسطے سے ہمارا حسین جلدی سمجھتا کوئی بات اہل بیت کی رہی تو نہیں سمجھے آپ لوگ. حجاج بن یوسف کہہ رہا ہے کہ میں مولا علی کو گالی دوں, اے لوگو تم اس کو گالیاں دو. پھر نہیں سمجھے, پھر سنو جملہ. حجاج بن یوسف کہہ رہا ہے کہ میں سیدنا علی کو گالیاں دوں, اے لوگو تم اس کو گالیاں دو. کس کو؟ حجاج بن یوسف کو دو. علی سے الگ نہیں ہوئے. مولا علی نے فرمایا تھا نا, اس کا جملہ دہرانا لیکن میرے سے الگ نہیں ہونا. حضرت علی سے الگ نہیں, اور جملے کو پلٹا دیے. یہی تو کمال ہوتا ہے سنیت کا. یا علی, یا علی, یہ ہے مولا کو ہمارے سب معلوم ہے. سمجھے آپ, مولا سے سچی محبت رکھو, خارجیوں سے دور ہو. خارجیوں نے مولا کو بہت ستایا, کل بتاؤں گا میں انشاءاللہ. اب وقت ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ میں جو واقعہ بولنے والا تھا میں کل ہی بتاؤں گا آپ کو وہ واقعہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کو سچی پکی مولا کی محبت عطا فرمائے, مولا سے وابستگی رہے. یاد رکھو یہ ایک جو ہے حشر کا دن برپا ہے. ایک نے خواب دیکھا, ایک شخص نے, تو امام حسن حسین کوثر کے پیالے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ بھی شخص گیا, یہ حشر ہونے والا ہے, آپ کو بچا رہا ہوں میں. اور اگر آپ کو اردو میں یہ دیکھنا ہے تو حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا شہادت نامہ پڑھ لو, اس میں بھی آپ نے یہ ذکر کیا ہے, محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, کہ حشر کا میدان ہے. امام حسن علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام لوگوں کو کوثر کے جاؤں گا, مالک کوثر ہے. کل کے لیے شراب نہ رکھتے, شراب میں یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں. غالب نے کہا کیا پیاری بات کہی کہ کل کے لیے شراب مت اٹھا, ابھی پی لے, کیونکہ ساقی کوثر تو پلانے والے ہیں. بڑے مزے کا شعر کا, سمجھ آنے والے کی ضرورت ہے. نہیں تو یہ کیا بول دیا بول کے. ہاں تو سنے, تو خواب میں دیکھ رہا وہ شخص کہ انہوں کہ میرے کو بھی پیالہ دیجئے. امام حسن بولے نہیں دیتے تیرے کو پیالہ, ایسا ہونے والا ہے, سن لو. کدھر باتیں کر رہے ہمارے سے نکو کرو, ہم جو بول رہے ہیں سن لو. امام حسن انکار کر دیں گے, اتنے سخی, ان کو گالیاں دینے والے کو روپیہ دینے والے کل حشر میں تمہارے کو منہ میں لگائیں گے, چل بولیں گے, جائیں گے یہاں سے, چلے جائیں یہاں سے. تو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, حضور مجھ کو سب کو دے رہے پیالے, میرے کو نہیں دینے, آپ بھی اپنے نوازوں سے فرمائیے کہ میرے کو بھی پیالہ ہے. تو یہ بولے حسن کیوں نہیں دے رہے اس کو پیالہ؟ تو بولے یہ میرے بابا جان کا ایک شخص اس کے محلے میں رہتا ہے, بابا جان کو گالیاں دیتا ہے, یہ خاموش بیٹھے کے سنتا ہے. سرکار بولے ہاں, علی کو تمہارا پڑوسی گالیاں دیتا اور تم خاموش بیٹھے سن رہے. تو بولے حضور میں بہت کمزور ہوں, وہ طاقتور ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. سمجھے, اور طاقت واقت رشتہ داری نہیں دیکھنا ہے. اب یہ سن لو بات. بولے نہیں دیتے تم؟ بولے حضور میں بہت کمزور ہوں, وہ بڑا طاقتور ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ مولا علی کو گالیاں دیتا ہوں, مگر میں کمزور ہوں, اس کو جواب نہیں دے سکتا. اکثر یہی بولتے نا, ہم کیا کروں, کیا بول رہا, اتنا تو بول رہا نا, کس کو بول رہا, کیا بول رہا, بولنا نہیں بولنا, بول کے الٹا پھر رہے.
انہوں طاقتور ہے، انہوں سیاسی لیڈر ہے، انہوں پیسے والے ہیں، انہوں میرے ماموں ہے، انہوں میرے خالہ ہے. اے چل، کچھ بھی نہیں، کل پتہ چلیں گا. یاد رکھو، آج سن لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سنو لو اچھی طرح، جو دشمن ہے سرکار کا، جو دشمن ہے مولا علی کا، جو دشمن صدیق اکبر کا، آج اس کو جواب دو، اپنے حیثیت سے جواب دو. خاموش مت بیٹھ کو نکلو. ہاں کیا باتیں کر رہے. سرکار نے خنجر اٹھایا، بولے مارو اس کو جا کے. خواب میں اس کو جا کے مار دیا ہوں. تو امام حسن نے پیالہ دیا، وہ پیا بھی نہیں برابر، اس کو یاد نہیں ہے پیا کہ نہیں پیا. آنکھ ہوشیار ہو گئی، ہیبت تھی اس کو تاری، میں اس کو قتل کر دیا بول کے. فوراً اٹھا، وضو کر کے نماز پڑھنے لگا. محلے میں شور ہو گیا کہ وہ آدمی مر گیا. پورے محلے میں شور ہو گیا کہ وہ آدمی مر گیا، کوئی اس کو سوتے میں قتل کر دیا. پولیس والے آگے، وہ ہو گئے ہنگامہ. وہ محلے کے بے خصوص لوگوں کو پکڑ کے لے کے چلے گئے. اب انہوں سمجھے لگے قتل تو میں کرا، بیچارے بے خصوص لوگ چلے گئے. انہوں حاکم وقت کے پاس چلے گئے، جا کے بولے دیکھو بھائی کوئی بھی قتل نہیں کرا، میں قتل کر رہا ہوں. تو واقعہ سنائے، ایسا ہوا واقعہ، میرے کو سرکار خنجر دیے، میں مارا. یہ سن لو برا مت کرنے والوں، سن لو، آج جواب دے دو، ورنہ حال تمہارا بنگا ہو جائے گا. نہ حوض کوثر کا پانی ملے گا، نہ جنت کا راستہ ملے گا. تم کو ڈھکل کے امام حسن علیہ السلام خود دوزخ میں ڈھکل دیں گے. سرکار امام حسن نے فرمایا ہمارے دشمنوں کو کل کوثر سے فرشتے آگ کے کوڑوں سے دور کریں گے. سمجھے؟ کدھر باتیں کر رہے ہیں، کس کو سنانے کو آ رہے ہیں؟ صحیح سنی بنو، مروت مت کرو. اہل سنت جماعت کے کلی مرکز کا ساتھ دو، آؤ ہمارے ساتھ، ملو ہمارے ساتھ، ایک ایک کو جا کے مزہ بتائیے. تیاری کرو، ورنہ ہوگا انجام برا. نہ کلمہ کام آئے گا، نہ نماز کام آئیں گے، نہ روزانہ تراویح، نہ قرآن، کوئی کام نہیں آئے گا. محبت رسول کام آئے گی، محبت اہل بیت کام آئے گی. وہ شخص حاکم کے پاس چلے گیا، جا کے بولا میں قتل کروں. انہیں حاکم بولا کیا دلیل گئے قتل کرے؟ تو انہیں خواب سنایا، ایسا ہوا ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ لوگ قتل نہیں کرے. وہ بھی نیک آدمی تھا. حاکم بولا کہ ایسا ہوا تو بالکل سچ ہے، تم بھی بری، پورے لوگ بری، اس کی سزا یہی ہونی چاہیے. دیکھیں آپ، سرکار اس کو بھی بچا لیے، اس کو بھی بچا لیے میرے آقا. تو اس لیے بھائی ہوشیار ہو جاؤ اور مولا علی کے سچی غلامی کرو، اہل بیت سے سچی محبت رکھو، صدیق اکبر سے سچی محبت رکھو. نہ صحابہ کی دشمنی کام آنے والی ہے، نہ اہل بیت کی، نہ اولیاء کی دشمنی. ان کی محبت ہی کام آنے والی ہے. اگر آخرت صحیح چاہتے ہیں تو کل ہی مرکزی مجلس اہل سنت کی آواز پر لبیک کہیے، ہمارے جلسوں میں آئیے. کل کے جلسے میں آپ تمام حضرات تشریف لائیے. ندی میں آ رہے ہیں، ہاں جگنا، روزانہ جگنا. یہ جگنے کی راتیں شروع ہو گئے، کل تو جگنے کی رات ہے. جگو، کوئی ذکر میں مت جگو، علی کے ذکر میں جگو، عبادت ہے، یہی فائدہ دیں گی. آپ تمام حضرات کل ہمارے گھر میں تشریف لائیے اور انشاءاللہ سحر کا انتظام بھی رہیں گا. اللہ کے فضل و کرم سے آپ اطمینان سے آج بھی سحر کر کے جائیے، کل بھی سحر کر کے جائیے. یہی صحیح، یہی افطار کام آئیں گا ہمارے. اور ہمارا آخری جلسہ اتوار کے دن 11 بجے دن پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل میں منعقد ہوگا. آپ وہاں بھی تشریف لائیے. میں ہمارے قیصر میاں کا بہت شکر گزار ہوں. ہمارے قیصر میاں بہت مصروف ہے آج کل، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنی مصروفیت کے بعد بھی آج ان کو جانا تھا محبوب نگر، وہ اس کو پروگرام کینسل کر کے انہوں جلسہ رکھے ہیں. ہمارے قیصر میاں میں سرکار سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی ہے، اور ہمارے قیصر میاں صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اولیاء سے، اور بحرالعلم سرکار سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں. اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بحرالعلم سرکار ان کی ہر جگہ مدد فرما رہے ہیں. بحرالعلم سرکار، انہوں حضرت بحرالعلم سرکار کے چھوٹے صاحبزادے حضرت غوث پاشا صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں مرید ہیں. ہمارے بھائی صاحب مظفر میاں صاحب مرید ہیں. یہ دونوں کا پیر بھائی ہے. تو فیض تو ملیں گا بحرالعلم سرکار کا. تو پابندی سے جاتے ہیں درگاہ پر. تو میں قیصر میاں کے لیے دعا کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ ان کی ہر مشکل کو آسان کر دے اور ان کی ہر تکلیف کو دور فرما دے. یا اللہ انہوں جو چاہ رہے ہیں اللہ وہ آرزو ان کی پوری فرما دے. ان کے دل میں جو خواہش ہے پوری فرما دے.
پکڑ کے رہیے بھائی، مولا کے چانے ہمارے سرکار جو ہے نا بحرم سرکار کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. سرکار نے اپنا بھی تعارف کرا دیا، علی کی محبت کیا کہاں تک پہنچاتی ہے. سرکار بحرم فرما رہے ہیں کہ شاہ باز فضا ہے لاہوتم. لاہوت روحانیت کی وہ آخری منزل ہے کہ جہاں ولیوں کا مقام بہت اعلیٰ جب بڑھ جاتا تو لاہوت میں داخل ہو جاتا. تو سرکار بحرم اپنا بھی مقام بتاتے رہے، شاہ باز فضائے لاہوتم. لاہوت کی فضا میں تو شاہین ہوں، اڑنے والا، گدھ ود نہیں، ہاں شکارہ بھی نہیں، شاہین. اور وہ شاہباز، شاہین سے بھی بلند. ہاں یہ ہے بحرم سرکار. ہاں آپ نہیں سمجھے ابھی ان کو. شاہباز فضائے لاہوتم. کئی کو ہوں اتنی بڑی اڑان پہ، اتنا بھائی کئی کو اڑ رہا ہوں، اس واسطے اڑ رہا ہوں. مست صحبائے مرتضیٰ ہستم. میں حضرت علی کی شراب پینے والا ہوں. مست صحبائے علی ہستم، مست صحبائے مرتضیٰ ہستم. مرتضیٰ کی شراب سے مست ہوں میں، اس واسطے میری اڑان ایسی اڑان ہے. یہ ہے میرے آقا پیرولوں. کوئی معاملی بات نہیں ہے، ہاں سمجھنے والا ہی سمجھتا. شیخ من چوں علی زبردست. شیخ من میرے شیخ. حضرت جنید بغدادی نے بھی فرمایا شیخنا فی اصول، کہ علی مرتضیٰ میرے شیخ تصوف کے معاملے میں. ہاں یہ جنید بغدادی نے بھی فرمایا، ہمارے حضرت نے بھی فرمایا شیخ من چوں علی زبردست. میرے شیخ، شیخ من چوں جیسے زبردست ہے میرے شیخ. شیخ من چوں علی، علی جیسے میرے شیخ زبردست ہے نا. من غلام علی زبردست، میں بھی غلام ہوتے ہی زبردست ہوں. میں بھی غلام ہوتے ہی زبردست ہوں. میرا شیخ زبردست ہے تو اس کی نسبت سے میں بھی زبردست ہوں. سمجھے؟ یہ ہے علی پائے مالے طریق محبوبہ. کیا مستی ہے پائے مالے. ارے میں محبوبوں کے طریقوں کو رونتا ہوا چلے جاؤں. پائے مالے طریق محبوبہ پیشوائے خلندڑا مستم ہستم. پیشوائے خلندڑا ہستم. کیا بات ہے. حضرت بحرون فرما رہے ہیں کہ میں تو محبوبوں کے طریقوں کو رونتا ہوا جا رہا ہوں اور پھر خلندروں کا پیشوا ہوں میں. اب کیا بحرون صاحب کی سمجھیں گے، آپ کو سمجھ میں آتی ہے، آپ کی عقل میں آتی ہے. ہاں سمجھنا ہے تو پھر گولیشا قلندر پانی پتی یہ پڑھنا پڑتا ہے. حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضیٰ ہستم. گرد حیدر طواف می گرد منچ دانم طواف بیت اللہ. گرد حیدر طواف می گردم. یہ جب بات سمجھ میں آتی ہے اتنی اڑان پہننے کے بعد، یہ بحرون سرکار نے فرمایا. تو یہ مولا علی کی شان ہے، ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ کل موقع ملے گا تو مولانا روم نے جو مولا علی کی شان بیان کی ہے میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں. کل آئیے انشاءاللہ، بس جلدی آئیں گے تو جلدی اچھا موقع ملتا ہے. اب یہاں تو بارش کی وجہ سے ایک کا ایک یہ ہمارے خیسر میں آ گئی، بارش سے ڈر گئی نا. میرے سے مشورہ کرنا نا، اچھا اوپر کرتے تھے اپن، پہلے شتنیاں بچھا دیے. ہاں ارے پہلے کہیں کو بچھائے بھاؤ شتنیاں، پانی پڑنے دینا تھا، اچھا ٹھنڈا ہو جاتا تھا، بعد میں شتنیاں اپن بچھا لیتے تھے. ان لوگ کا مشورہ ہی نہیں کرتے. اب میں اندر گھر میں دن بھر نہیں نکلا، میں کمرے میں بیٹھا ہوں، بارش ہو، بہت بارش ہوئی، بہت بارش ہوئی. میرے کو معلوم ہے دھپکالے کی کتنی بارش ہوتی ہے. انہوں بولے میرے بہت بارش ہو، بہت. میں سمجھ بہت ہوئی گرج رہا تھا، کرنا تھا. ارے مولا علی کا معاملہ ہے نہیں یہاں کئی کی بارش. مولا علی کا نام لو بارش بھی چلے جاتی. ہاں دجلہ جو ہے اب طوفان پہ آ گئی. دجلہ کا وہ فرات کا پانی کوفے میں جو ہے اتنا بڑھ گیا کہ اب جو ہے بہ جانے والا تھا کوفہ. لوگ آ گئے، آ کے بولے حضور فرات کا پانی ہو گیا. ذرا ہوا تو پورا چلے جاتا، کوفہ ڈوب جاتا. کیا کرنا؟ مولا علی سرکار کا آما پاں پہنے اور جھپا ہوا پہنے، جا کے آسا لے لیے
فرات کے کنارے پہنچ گئے, جا کے 2 رکعت نماز پڑھے, نماز پڑھ کے آج سے کو ایسا بتائیں یوں, تو 1 فٹ پانی اتر گیا. پھر لوگوں نے کہا نہیں حضور اور کم ہونا. اچھا اور کم ہونا, پھر ایک بتایا ایسا, پھر کم ہو گیا. لوگ آپ نے نہیں اور کم ہونا, اچھی بات ہے, پھر بتائے کم ہو گیا. لوگ آپ نے بس بس بس, یہ ہے علی کی شان, یہ ہے علی کی شان. بارش ان کے کنٹرول میں. ارے جب کہ ان کے شہزادے بول رہے ہیں کہ اگر میں پہاڑوں پہ اپنی کیفیت کو ڈالوں گا تو پہاڑاں ریزے ریزے ہو جائیں گے. یہ غوث اعظم کا فرمان ہے. موسم میرے پاس آتے ہیں, دن میرے پاس آتے ہیں, سورج میرے پاس آتا ہے. تو جب شان ان کے شہزادے کی ہے تو علی کی کیا شان ہوگی. ہاں, اس لیے تو ایک موقع پہ جنگ میں نکلے, فرات کے کنارے اترے تک جو ہے اثر میں سورج ڈوب گیا. سورج ڈوب گیا. ایک تو وہ واقعہ ہے سرکار کے وقت سورج نکلا. یہ واقعہ تو علی کے دور کا ہے. جنگ سے واپس آ رہے تھے, فرات میں گھوڑے اتارے, ساتھیاں گھوڑے اتار کے اثر پڑنا تھا. اترے تک جو ہے سورج ڈوب گیا. لوگ آپ بولے علی اثر کی نماز نہیں پڑھے ہم. علی بولے ایسا اثر کی نماز نہیں پڑھے, ٹھیک ہے. علی نے کہا اے اللہ, یہ لوگوں نے اثر نہیں پڑھی ہے, سورج کو واپس کر. سورج لوٹ کے آ گیا. جو تم پڑھتے نا, کیا پڑھتے ہیں, جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے. اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں, ہم اب سے اپنے عقیدت میں علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے, ہم اسے اپنی عقیدت میں علی کہتے ہیں. سمجھے. حضرت علی نے کہا اللہ سورج پلٹا دے. سورج نکل کے آ گیا. لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی. جب مولا علی نے سلام بھیجا جب سورج ڈوبا ہے. کیا سمجھ سکتے ہیں میں مولا علی کو, کیا سمجھ میں آتا. آپ کے کچھ سمجھ میں آیا تو پھر آپ خارجیوں سے, وہابیوں سے, تبلیغی جماعت والوں سے, جماعت اسلامی والوں سے, اہل حدیثوں سے, تمام خارجیوں سے, رافضیوں سے کوئی ربط نہیں رکھنا. ہماری بات سننا. آج بڑے بڑے علماء آپ لوگوں کو چکر دے رہے ہیں. کوئی رافضیوں کی طرف چلے گا, کوئی خارجیوں کی طرف چلے گا. ہمارے کو ایسی خارش لگا لینا نہیں ہے. ہم کو حضرت علی کی محبت بسانا ہے. کسی عالم کی بات سننا نہیں ہے. کسی مرشد کی, آج کوئی مرشد نہیں ہے. مرشد سب سے بڑا مرشد تو بہنوں سرکار ہے. ہاں, یہ مرشدوں کی بات سنو. غوث اعظم سب سے بڑے مرشد ہے. جنید بغدادی سب سے بڑے مرشد ہے. حسن بصری سب سے بڑے مرشد ہے. ہم یہ مرشدوں کی بات سنیں گے. آج کل کے جبے خبے پہننے کے ہم رافضی ہے تو اللہ تمہارے کو رافضی بنا دے. ہاں, تم اپنے منہ سے خود بول رہے ہم رافضی ہے نہ خارجی ہے, ہم مولائی ہے. ہم سنی ہے, مولا کے ماننے والے, ہم ہی مولا ہیں. اس لیے باتیں بہت ہے, مولا کا ذکر بہت اس سے آگے ہے. اگر ہم 3 راتیں بھی بیان کریں تو مولا کا ذکر ختم نہیں ہوتا. بس یہی ہے کہ بہن سرکار نے فرمایا یا علی مشکل کشا کارے تو حل مشکلات. یہ عقیدہ ہے میرے سرکار بہنوں کا. اے علی آپ مشکل کشا ہیں, مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں, کیونکہ آپ کا کام ہی مشکلوں کو دور کرنا ہے. کارے تو حل مشکلات, آپ کا کام ہی مشکلوں کو حل کرنا ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ بحر العلوم سرکار کو. یا علی مشکل کشا کارے تو حل مشکلات. یہ علی کو پکارنے والے, تو کیا علی کو پکارنے والے کیا ہو جاتے؟ کارے تو حل مشکلات. علی پہ بھروسہ کر کے یا علی علی بولے تو کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ رحیم صاحب پریشان ہیں. اب بار بار بول رہے ہیں میرے کو حضرت خدیج پیا سرکار کے پاس جو ہے انہیں کینسر کا مریض آ گیا, اچھا ہو گیا حضرت, اچھا ہو گیا. تعجب کر رہے, بولا اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے ان کے پاس. یہ کینسر کا مریض آ گیا تو رحیم میاں پریشان ہے. آپ بار بار لوگوں کو بول رہے ہیں خدیج پیا سرکار کینسر کا مریض آیا, بیچارہ پانی پی کے گیا, جا کے جو ہے نا کرایا, ٹیسٹ کرایا تو کینسر ہی نہیں ہے. اب شیخ رحیمہ 2-3 وقت میرے کو بول دیے. میں بتا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, ان کے پاس کیا کیا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ خود علی کو پکارنے والے ہیں. یا علی مشکل کشا کارے تو حل مشکلات, من فقیر بے نوائم تو شے علی جبل. تو خدیر پیا کے پاس کیا ہے؟ خدیر پیا بول رہے میں رات علی سے علم لیتا ہوں, بولے سرکار. ہاں, وہ خدیر پیا کی ذات ہے. اب رحیم یہ بات یاد آ گئی, ٹائم کیا تو تھوڑا کم سن لیں گے. اب یہ بات آ گئی, تم جو بولے نا کینسر کا مریض, ایسے کئی مرض کا علاج ہوتے رہتا خدیر پیا سرکار کی درگاہ میں. جاتے رہنا, پابندی سے ہر چیز ہو جاتی, مگر عقیدت رکھنا.
वहाँ जाके वार के पानी पीना, दरगाह पे हाथ फेर लेके फिर लेना, ये सब चीज़ें चली जाती, समझे ना, भूख भी नहीं लगती ना प्यास लगती। वो मैं तो कई वक्त मैं तो सफ़रों में जाके भूख के प्यासे रह के उनका नाम लेके शुरू करा दो ना, भूख प्यासी है। आप लोगों ने दो गवाह है ना, हमारे हजरत क़िबला शेखुल हदीस हमारे, अब वो दोहरा कारनामा करें, खलीफा सरकार इनकी खास नज़र रखें इनके ऊपर, इनसे इल्म का काम ले रहे, इसलिए सनदें दे रहे, आप इनसे रब्त रखिए, सनदें हासिल कर लो, क्योंकि इनके जो पीर और मुर्शिद उस्ताद है वो हज़रत अब्बास बादशाह साहब क़िबला मददुल्लाह अला, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, हमारे सर में सलामत, उनकी तमाम बीमारियां दूर फरमा दे। हज़रत अब्बास बादशाह क़िबला सरकार बहरुल उलूम के पोते हैं, हाँ, उन पर खास नज़र, तो उन्होंने इनका अब्बास बादशाह साहब क़िबला मददुल्लाह अली के इन्होंने मुरीद खलीफा शागिर्द, अब इनको उन्होंने इजाज़त दी है, तब ये सिलसिला बहरुल का हुआ नहीं हुआ, फिर बाकर साहब शेखुल हदीस हुए कि नहीं हुए, फिर हमारी लिए गनीमत है ना जब अदबुल मुफर्रद की सनद दिए लोगों को, बोला ले लो, बोला मैं बोला ले लो सनद, वो तो काम आ जाएंगी मगर पढ़ो भी। तो आप जो है क्लासेस ले रहे हैं, आप इनके क्लासेस अटेंड करिए, इन्हों सनद भी दे रहे हैं, और ये सनद बहरून से मिल रही, फिर बहरून की सनद मौला अली से मिल रही, मौला अली की सनद रसूलुल्लाह से मिल रही, फुकट में बाकर साहब खिदमत कर रहे हैं, इनकी अल्लाह जजा देगा इनको, अल्लाह इनकी बीमारियां दूर करे, अल्लाह इनकी बीवी बच्चों को इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी वालिद की खबर, इनके दादा खबर में नूर और सकीना नाजिल करे। इतनी बड़ी मेहनत हमारे बाकर साहब कर रहे हैं, मेरी इनकी सेहत की फिक्र हो गई मेरे को, अब इनको दुबले पतले, क्योंकि शुगर है, अल्लाह इनकी शुगर को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे और इनके बदन में ताकत दे, इनकी रूह में ताकत दे, इनके इल्म में ताकत दे, और इसी तरह बहरुल उलूम के फैज़ान इनसे जारी और सारी होता रहे। मैं तो दिल से बोल रहा हूँ भाई, कोई खुशामद नहीं कर रहा हूँ, हाँ, बाकर साहब को मैं इस बात से करता हूँ कि इन्होंने जो इल्मी काम कर रहे हैं ना, ये क़दीर पे आपको पसंद है, समझिए, तो आप इनसे रब्त रखिए और कीजिए, और इनको भी कहता हूँ कि भाई आप भी वक्त दीजिए, थोड़ा दुनिया में कम के कीजिए, ज़रा दीन की तरफ आप आ जाइए, आपकी वक्त जो है दाढ़ी भी तो लाल हो गई है ना, अब डेंजर काम करो आप, खारिजियों को राह से डेंजर बोल दिया भागना, तो इसलिए आपका फैज़ान जारी रहे। हमारे बाकर साहब का क्या बोल रहा था, क्या आंसर क्या बात कर, हमारे रहीम मियाँ को जवाब दे रहा था, हमारे शेख रहीम काजी साहब, ये हमारे रहबर तरीक़त पीर तरीक़त हज़रत मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी सरकार बहरुल उलूम के पोते भी हैं, सरकार बहरुल उलूम के खलीफा भी है। अरे बहरुल उलूम की विलायत की नज़र कितनी दूर तक देखी, डॉक्टर साहब को खिलाफत नहीं दी है, इनके बड़े भाई को डॉक्टर अली मद्दीन सिद्दीक़ी साहब को बहरुल उलूम सरकार नहीं दिया खिलाफत, उनके बाबा दिए रहीम पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, मगर रज़्ज़ाक़ पाशा को सरकार बहरुल उलूम ने खिलाफत दी कि बहरुल उलूम सरकार जानते थे कि मेरे बेटों के बाद रज़्ज़ाक़ पाशा ही बैठेंगे मेरी मुकाम पे। कितनी नजर रहती वली की, कितना फैज़ान है बहरुल उलूम सरकार का, और हज़रत रज़्ज़ाक़ पाशा को मोहब्बत से सरकार रज़्ज़ाक़न बोलते थे, वो शान रज़्ज़ाक़ पाशा साहब क़िबला। आज भी देखो 52 साल की उम्र में तरावी पढ़ लें, हाँ, हम जो है हट्टी पिछे हो जा रहे हैं, उन अब खड़े रह के तरावी पढ़ने, क्या रूहानियत है, अब समझ में आता आपके मुर्शिद क्या है, नहीं समझ में आता, आज ही हाँ बन के संवर के वो करके मोटर में फिरे तो बहुत बड़े मुर्शिद, वो मुर्शिद नहीं है, मुर्शिद है वो, ये है मुर्शिद, ये है सूफी, ये है आलिम, ये है हाफिज, ये है बहरुल उलूम का सच्चा पोता। तो हज़रत बहरुल उलूम सरकार के पास एक ऐसा केस आया, उनकी एक मुरीदा थी, उनको हो गया रात फोड़ा, वही कैंसर समझो, रात फोड़ा बहुत इलाज में था उसका, उस दौर में रात फोड़ा हो गया, तो लोग जो है उनका इलाज कराने के लिए दवाखाने में शरीक करते, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं होती बोले, नहीं कर दिए, आखिर में डॉक्टर बोला मर्ज इतना बढ़ गया, इनका ऑपरेशन करना पड़ता, ऑपरेशन की डेट भी फिक्स हो गई, अब उन्होंने बोला मैं नहीं कराती ऑपरेशन, मेरे को खदीर प्यार सरकार के पास लेके चलो, अरे इन लोगों का बोले करा लो, वो है नहीं मैं अपने पीर मुर्शिद से मिलूंगी, अब उनको दवाखाने में से ला लिए, हजरत के पास है, तो हजरत जो है बोले करा लो बाबा, जब बोल रहे डॉक्टर तो करा लो बेटा, बोले नहीं हजरत ये नहीं सुनने को आई मैं, आप ये बोलो मेरे को रात फोड़ा नहीं है,
نہ دعا نہ تعویذ. سنے ندیم میاں, نہ دعا نہ تعویذ. کیا بولے عقیدہ ایسا رہنا, نہ دعا نہ تعویذ. کیا آپ بولیے کہ ان کو رات چھوڑانی ہے. حضرت بولے اب حضرت آپریشن کرا لو کس نے, نہیں بولے حضرت. تو اب جب انہوں پکڑ لیا دامن حضرت کا, بولے نہیں حضرت میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو. ایسا پڑ جانا پڑتا, در نبی پہ پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ایسا پکڑے تو ہوتا کام, خالی یہ چھو کے پاس ایک پھول چڑھا دے کے بھاگ کے آگے, ایک کے نہیں, پڑے رہنا وہاں, پڑے رہنا. جو پڑا رہا آدمی فیض پہنچا. خالی یوں جا کے نہیں ہوا ہمارے کو, نہیں چھوتا بولا میں تمہارے کو, یوں جا کے بھاگ کے آئے تو نہیں ہوتا. پڑے رہنا, وہ ایسا نہیں دیتے, دیکھ کے دیتے ہیں خدا, ظرف خدا خار دیکھ کر. تم کو کیا معلوم ہے ابھی, پڑے رہنا یوں جا کے, یوں فاتحہ دے کے آگے, یوں پھول چڑھا کے پھینک رہے پھول. ارے کیا بے ادب ہے, پھینک رہا ہے یہاں پھول, یہاں تو ایسا ادب سے پیش کرنا. چومنا, لوگ بولتے نکو چومنا بولتے, ہماروں کیا ہے, ہم تو چومتے. کیا ہے وہ, اکسیر ہے وہ, درگاہ نہیں ہے. ہاں وہ تم کو معلوم ہی نہیں ہے نا, یہاں بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا نا. پڑھے کے رکھ دو تو بڑے سے بڑا کام کر دیتے خدیر پیا سرکار, لپٹ جانا پڑتا ان کو. انہوں لپٹ گئے, انہوں بولے نہیں حضرت آپ بولو, میرے کو بولو. تو حضرت بولے اچھا تمہارے کو نہیں ہے رات چھوڑا. بولے دامن چھوڑ دیا, آگے بولے ٹیسٹ کرو. جو آپریشن کرانے والے تھے ٹیسٹ کرے تو پھوڑے نہیں ہے. میرے وہ خدیر پیا سرکار ہیں, وہ میرے بحر العلوم ہیں, سرکار خدیر پیا سرکار. اب میں سنا رہا تھا ہم آباد کو گئے, ہم یہ لوگ تو کھائے روٹی, ہم تو جو جمعے کا دن تھا نہ ہم گھر سے کھا کے نکلے, سنو نہ ہم گھر سے کھا کے نکلے, نہ ہم جو ہے نا کچھ راستے میں بھی کچھ کھائے نہیں. یہ دانتوں کی وجہ سے وہ روٹی, سخت روٹی, وہ بھی جواری کی چلی نہیں, بڑی مشکل سے ایک روٹی کھایا. بھوک اتنی لگ رہی, جا کے وہاں مغرب کی نماز پڑھے. انہوں بھی تھے ہمارے مولانا, اور ہمارے مولانا یہ بھی تھے سالم چشتی, ہمارے کنوینر تھا. ان لوگوں سے پوچھا, کچھ بھی نہیں کھایا, مغرب کی نماز پڑھا, چائے منگایا, چائے پی لیے, بھوک انتہائی درجے لگ رہی. اور اس کے بعد عشاء کی اذان ہو گئی, بھوک لگ رہی, کیا کروں اب بھاگ تو نہیں سکتا. عشاء بھی پڑھ لیے, وہ بھی پڑھ لیے. اس کے بعد تقریر کا وقت آیا تو باقر صاحب سے جو ہے پانی منگاویں, آپ کا نے شیشہ تھا, بولا پانی دیجیے. پانی پی لیا, کھڑے رہ کے تقریر کرا. پوچھو باقر صاحب سے تقریر کیسی تھی, ٹیپ نہیں کر سکے لوگ, تقریر کیسی تھی پوچھ لو آپ. وہ بھی کھڑے رہ کے تقریر کرو, ہر جگہ تو بیٹھ کے تقریر کرتا ہوں, مگر وہاں اس لیے نہیں کڑا, میں بیٹھا نہیں کیونکہ وہاں بہت بڑے بزرگ کی درگاہ ہے. بولا یہاں بزرگ دیکھ رہے ہیں مجھے, میں ان کے سامنے بیٹھتا نہیں. یہ بول کے کھڑے رہا میں, یہ بزرگ دیکھ رہے ہیں, حضرت سن رہے ہیں. میرا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت میری تقریر سن رہے, حضرت یہاں میرے کو بلائے, ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے. بہت بڑے بزرگ ہے حضرت قطب الدین حسینی بش شکن, پورے محلے کا نام کفر توڑ, آج بھی لکھا ہوا ہے دیکھ لیجئے, محلے کا نام کفر توڑ. حضرت کا وہ ہے لقب بت شکن, بخاری سلسلے کے بزرگ. بھوکا پیاسا تقریر کرا. اب دیکھو کھڑے ہو گیا نا, بہر ان کا نام لے کے, ارے میرے کو تو ایسا ہوتے رہتا ہے. ہاں آگے پھر کمال کی بات ہے, وہاں کچھ بھی انتظام نہیں تھا, چائے تک نہیں ملی. بعد میں تقریر کے بعد سب سے مل لیے, فاتحہ دیے, نکل گئے. اب ہم چل پہ یہ ہوٹل وہ ہوٹل, یہ ہماری شرائط ہوتے, ہمارے ساتھ رہتے آدمی بھوکا پیاسا ہو جاتا. ہم جو ہے ان کے پاس نہیں کھاتے, دیکھ کے کھاتے, وہ کرتے. چلتے سنگا رڈی کے پاس جو تاج ڈھابا نکلا, تو جب وہاں بیٹھ کے کھائے, رات کے 1:15 ہو رہا تھا, اپن داخل ہوتا 1:15 ہو رہا تھا, نکلے ہوٹل سے 2 بجے. بولو آپ, اب یہ لوگ ابھی بھوکے پیاسے رہ گئے میری وجہ سے. ہاں لیکن کیا ہے, یہ صرف کس کا فیض ہے, سمجھا, ان کے پاس معمولی بات ہے. ارے ان کے نام لو, بزرگوں کے نام لو, بھوک بھی چلے آتی, پیاس بھی چلے آتی, سب چلے آتی. ہاں کچھ بھی نہیں ہے. اب میں پرسوں کی بات بتاؤں, شمس آبا کے پاس کی بات. میں گھر سے جو ہے وضو کر کے نکلا, سب کرا, پیچھے تراویح پڑھا. اب ان کے گھر میں جاتے میرے کو نمبر 1 محسوس ہو رہا. میں بولا ایسی کی تیسی,
मैं तो अब करूँगा, जाऊँगा ही नहीं बोला, जो होता देख लो। बाद में मेरे को भी सीधा आ जाती, हाँ हमें घर से वो करके मैं हर जगह नहीं जाता। मैं बोला नहीं मैं जाते नहीं, अब कुछ भी हो जाता बोला, मैं तो मौला अली का जिक्र करूँगा एक ही वजू पे। कर लिया पूरा, घर को आके और सहरी कर लिया, सहरी के बाद चाय भी पी लिया, बैठा भी, एंड फजर की नमाज 4:45 हो रही थी जब इनके घर से निकला, फिर घर को आया, पूरी जो है ज़रूरियात से फारिग होकर वज़ू करके फजर की नमाज पढ़ा। ऐसी लाज रख लेते हैं, बोलने का मकसद नहीं है। अल्लाह हमारे को उनके फैज़ हमेशा जारी रखे, यूँ ही करम रहे मेरे मौला ग़ुलाम पर। हाँ, इसलिए मैं आपका वक्त इससे से ज़्यादा लिया, पूरे अहले तरीक़त बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों की बात समझ में आ गई तो मैं कामयाब हो गया, नहीं समझ में आ गई, इधर उधर का किस्से नहीं सुना रहा हूँ मैं, वहाँ का किस्सा है कि इधर के, मेरी अथेंटिक बातें रहती है। हम लोग जो है इधर उधर के फंटियाँ नहीं मारते बैठ के। बाकर साहब की सुने ना आप हवालों के साथ, फिर हमारी भी बात सुने, हवाले जितने बोलो फिर हवाले बताओ देना शुरू करता हूँ, यह हवाला ये हवाला ये वाला। इस वजह से अल्लाह का फजल सरकार करता, मेरे बहरू का करम है, कोई भी बड़े से बड़ा आके नहीं पूछता क्या है बोल के, उसको मालूम है क्या हो बोलते ही फिर हो जाता काम इनका, उन्हें क्या हो हो जाते। इसलिए आप लोग भी मजबूत बनिए, आप बहरून सरकार के ग़ुलाम हैं, आप हजरात उनकी अक़ीदत रखते हैं, तो बहरून सरकार से निस्बत को काम में लाइए और मत घबराइए। ऐसे जलसों को अटेंड कीजिए, ऐसे अपने साथियों को लाइए, लोगों को पकड़ के लाने का वक्त है लोगों को। ये हज़रत अली की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत का अगर हम कदर नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह हमारे को किधर का भी नहीं रखेगा। उन्हीं की शहादतें हैं आज हम यहाँ ज़िक्र अली कर रहे हैं, उनका फैज़ान है, याद रखो, उनसे निस्बत रखो, कुछ नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं आती। इसलिए तो अब सरकार बहरून में फरमाया कि ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, मज़हरे कुल्ले अजायब दुश्मनन गर्दत ख़राब। आपका जैसा जवान नहीं है, आपकी ऐसी तलवार नहीं है, आप मेरे दुश्मनों का खात्मा कर दीजिए। ये बहरून फरमा रहे मौला अली से मख्ते में कितनी आजिज़ी से फरमाया, एक निगाह मरहमत बर हाले, एक निगाह मरहमत बर हसरत बेचारा कुन, हसरत तो बेचारा है, कुछ भी नहीं है उसके पास, आपकी निगाह करम की ज़रूरत है। ताबा की आहोजारी, कब तक रोना, ताबा की आहोजारी, ताबा का है ये इस तरह, कब तक तड़पना, कब तक रोना, बस आपकी निगाह करम होना। तो ये अक़ीदा बहरून सरकार ने सिखाया, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, इत्तिहाद की ज़रूरत है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सुनने वालों को, हमारे कैसर मियाँ को सलामत रखे, इनके माँ बाप को सलामत रखे, इनके भाइयों को सलामत रखे। अल्लाह हमारे नदीम मियाँ के कारोबार में और इजाफ़ा फरमाए, और हमारे कैसर मियाँ इतनी मेहनत करें, अल्लाह इनको हर मुक़द्दम में जीता है, और इनके आर्ज़ों को, इनकी ख्वाहिशों को पूरा करे। इनकी वालदा को इनके सर पे सलामत रखे, वाजिद को रखे, और इनकी बीवी बच्चों को मेरे मौला सलामत रखे। खुशियाँ यहाँ इस घर में हमेशा खुशी रहे, घर में गमों से दूर हो। हमारे बहनी साहब है, हमारे लतीफ़ मियाँ, अल्लाह उनकी उम्र दराज़, उनके मसाइल जो हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं हमारे लतीफ़ मियाँ की, उन तकलीफ़ों को अल्लाह आसानियों में बदले, और हमारे लतीफ़ मियाँ को अल्लाह खुशियाँ अता फरमाए, उनकी बीवी बच्चों को खुशियाँ अता फरमाए। जो आरज़ू लेके यहाँ बैठा, अल्लाह हर एक की आरज़ू पूरी करे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।